ایک خاتون کا فون آیا, انہوں نے کہا کہ میرے شوہر نے مجھے یو ایس اے میں ڈیورس دی ہے, طلاق دی ہے, اور اپنے شوہر کی برائیاں کرنے لگی. وہ صحیح کیس تھا, انہوں نے مجھے اجازت دی ہے میں نام لیے بغیر یہ واقعہ سنا دوں. شوہر بڑا نالائق, جو انہوں نے بتایا ایسا یوں بہت پوری کہ وہ غلط تھا وغیرہ وغیرہ. اب اس نے مجھے ڈیورس دے دی ہے. اب یو ایس اے کی عدالت کہتی ہے کہ اپنی پراپرٹی میں اتنا حصہ بولو بھائی وائف کو دو. مجھے انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب میں عدالت میں کیس کر کے بڑے آرام سے کروڑوں روپے کی مالک بن سکتی ہوں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ عدالت نے بچے میرے حوالے کر دیے ہیں, سب کچھ ہو گیا. تو آپ بتائیں کہ شریعت کی روشنی میں یہ میرا رائٹ بنتا ہے یا؟ سنو میرے بھائی, یہ ہے وہ فیصلہ جس کا قرآن ذکر کر رہا ہے. میں نے پہلے تو اس خاتون کو شاباش دی. میں نے کہا میں مسائل کے جوابات بہت پہلے سے دے رہا ہوں, میرا خیال ہے 25 سال تو ہو گئے ہوں گے, اور 20 سال سے تو باقاعدہ پراپر طریقے سے. پہلی دفعہ کسی خاتون نے یو ایس اے یا یو کے سے فون کر کے پوچھا ہے کہ عدالت مجھے کروڑوں روپے شوہر کی پراپرٹی میں سے دے رہی ہے, کیا یہ میرے لیے حلال بھی ہیں یا نہیں ہے؟ ورنہ جب گورنمنٹ دے رہی ہو تو لوگ باپ کا مال سمجھ کے پی جاتے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ جبکہ وہ شوہر بقول ان کے خراب بھی تھا, حقیقت میں تھا نہیں تھا تو اللہ ہی جانے نا. اب ہم نے تو ایک طرف کی بات سنی ہے, فرض کر لیتے ہیں خراب تھا, وہ ہو بھی سکتا ہے, اور دی بھی خود اس نے ڈیورس, اور بڑا ظلم کیا اور یہ کیا اور وہ کیا. میں نے ان سے کہا کہ آپ کے لیے اس میں سے 1 روپیہ بھی حلال بولو نا نہیں. کہہ رہی وہ تو اتنا بڑا ظالم, اس نے یہ کیا. میں نے کہا جو بھی کیا اس کا حل یہ کہ آپ کی جان چھوٹ گئی. قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے بیوی کو حقوق ادا کرو, نہیں ادا کر سکتے لٹکا کے مت رکھو اس کو, بولو نا فارغ کرو. تو قرآن نے کہا ہے فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ, عزت کے ساتھ رکھو, نہیں رکھ سکتے تمیز سے بولو بھائی رخصت کر دو. اور تمیز سے رخصت کرنے کا مطلب قرآن نے بیان کیا, عدت کے دوران اس کا خرچہ اٹھاؤ, عدت کے بعد لا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن, عدت کے بعد کہیں اور نکاح کرنا چاہے تو رکاوٹ مت بنو. اب بدنام نہ کرو اس کو, ابے یہ تو ایسی تھی, ابے یہ تو ایسا, تاکہ کہیں اور شادی نہ ہو سکے اس کی. کسی بھی طرح سے اس کو دوبارہ نکاح سے مت روکو. اور جو کچھ اس کو تم دے چکے ہو فلا تأخذوا منه شيئا, کسی ایک چیز کے بھی واپسی کا مطالبہ. ابے کیا ہو گیا بول لو یار, گولڈ پہنا دیتی ہیں نا سانسیں جوش میں آ کے میری بہو کا ہو گیا. ابھی بہو نے پھر اگلے دن سے کچھ بھی کیا, اب کہہ رہی ہیں گولڈ واپس کرو. نہ بھائی دے دیا, بولو بھائی. آپ نے بیگم کو مکان اس کے نام کرا دیا یا پورے بحریہ ٹاؤن اس کے نام کر دیا آپ نے. اب جب ڈیورس دیے قرآن کہہ رہا ہے لا تأخذوا منہ شیئا وإن آتیتم احداہن قنطارا فلا تأخذوا منہ شیئا, سونے کا پہاڑ بھی دے دیا ہو تو واپسی کا مطالبہ مت کرو. تو میں نے کہا آپ کے شوہر نے آپ کو جو گفٹ دیے وہ آپ کے ہو گئے, اور اگر مہر نہیں دیا تو آپ مہر کا مطالبہ کر سکتی ہیں. انہوں نے کہا وہ تو نہیں دے گا مہر. میں نے کہا پھر یہ کیس کر کے جو کروڑوں کے پیسے آ رہے ہیں اس میں سے مہر کی رقم کاٹ کے باقی کیا کر دیں, بولو نا بھائی واپس. یہ باتیں آپ سن تو رہے ہیں, سننے میں بڑا مزہ آتا ہے, جب آپ پر آئے گی نا تو پھر دیکھتا ہوں کون کتنا عمل کرتا ہے. سننے میں بہت آپ کو ایمان تازہ ہو گیا, اس خاتون کے زندہ باد کے نعرے لگاؤ بھائی, بڑی نیک خاتون تھی, واہ 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 واہ. لیکن پریکٹیکلی ایسا ہوتا بولتے کیوں نہیں ہے, وہ تو بڑی نیک, میں نے تو اس کو بڑی دعائیں دی,
میں نے کہا آپ تو ویسے ہی لگ رہے ہیں انشاءاللہ جنت میں جاؤ گی. کروڑوں روپے کون چھوڑتا ہے بھائی؟ اچھی خاصی جائیداد بن رہی تھی, اور پھر شوہر نے اتنا ستایا بھی ہو, پھر تو یہ تو بھی یہ ستانے کا کفارہ ہے, کفارے کے نام پہ. قرآن نے کہا وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَالِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا. شوہر ظالم ہے, تنگ کر رہا ہے, تو قرآن نے کہا یا تو صلح کا راستہ اختیار کرو, کچھ حقوق سے دستبردار ہو جاؤ گھر بچانے کے لیے. نہیں ہو رہا تو قرآن نے کہا وَإِن يَتَفَرَّقَا, علیحدگی اختیار کرو, اس سے خلا لے لو, طلاق کا مطالبہ کر لو, کچھ حق معاف کر کے کسی طرح جان چھڑاؤ اس سے. تو وہ چھوڑ گئی نا جان, شکر ہے لٹکا کے نہیں رکھا, ظالم تھا چھوڑ دیا. کہہ رہی ایسی کنڈیشن میں آ کے چھوڑا ہے, اب عمر زیادہ ہو گئی, اب تو کہیں شادی کا بھی مسئلے امکان مشکل ہے. تو میں نے کہا بھائی دیکھیں اس پر تو سوچا جا سکتا ہے, غور کیا جا سکتا ہے, آپ نے پہلے طلاق کیوں نہیں لی اس سے؟ جب ظالم تھا تو پہلے ہی طلاق لے لیتی, اور اس نے لٹکایا, اتنا ٹائم کر دیا. یہ سب چیزوں کی سزا ہو سکتی ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. پیسے حلال, ابھی تو بات چل رہی ہے اس کا, وہ اس کے جو ہے نا کیا اس نے کیا کیا نہیں کیا, یہ ایک الگ ٹاپک ہے. اس کی وجہ سے کسی کے پیسے آپ کے لیے حلال نہیں ہو جائیں گے. اور آج عدالتوں میں دیکھو ہو گیا رہا ہے, عدالت میں خلا کی ڈگری دائر کی جاتی ہے, خلا لے لیا جاتا ہے, اس کے بعد اب خلا کا 6 مہینے بعد مثال کے طور پر عدالت نے خلا دیا, تو عدالت الگ سے پھر شوہر کے ذمے بہت سے خرچے ڈال رہی ہوتی ہے جو شریعت میں بنتے نہیں ہیں. بہت کچھ الٹا سیدھا ہو رہا ہے. یہ ضرور ہے کہ یہاں پر اتنا, کیونکہ تھوڑا اسلامی کنٹری ہے تو بالکل ہی کنٹرول سے باہر نہیں ہے. یورپ اور امریکہ میں تو ان کے تو قانون ہی بالکل الگ ہے نا. تو یہاں بھی آپ پر لازم ہے کہ عدالت کے فیصلے کے بعد آپ کسی مفتی سے, کسی مستند دارالافتاء سے, اور یاد رکھو کسی شخصیت سے رجوع نہیں کرنا چاہیے, اداروں سے رجوع کرنا چاہیے.